آج ہم دو بہت اہم سوالات کے جوابات کی اسلامک ایکسپلینیشن لینے والے ہیں کوئین آف وزڈم سے۔ تو کوئین، جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مرد کو کچھ درجے عورت پر فضیلت حاصل ہے، کیا واقعی مرد اور عورت برابر نہیں ہیں؟ اس جیسی سوسائٹی میں اس طرح کے بہت سے کوسچن ارائز ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کا جواب اسلامک ایکسپلینیشن کے ذریعے دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تمام انسان برابر ہیں اور فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ اگر اس حدیث کے لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کی برابری کی بات کی ہے۔ یہ تو بالکل بھی نہیں کہا کہ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے۔ اگر آپ مکمل قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اوور آل مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں عورت کو زیادہ درجہ حاصل ہے، جی بالکل، اور اسی طرح کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں مردوں کو زیادہ درجہ حاصل ہے۔ مگر جب آپ مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اپنی اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ فرض کریں کہ مریم اور میوش دو لڑکی ہیں اور وہ ایک ہی کلاس میں پڑھتی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں نے ہی فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے، دونوں کے ہی 100 میں سے 90 نمبر آئے ہیں، لیکن اگر آپ ان کا ریزلٹ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے سوال میں تو مریم کے 3 نمبر میوش سے کم ہیں، مگر دوسرے سوال میں مریم کے 3 نمبر میوش سے زیادہ ہو گئے، اور اس طرح جب مجموعی نتیجہ آیا تو پتہ چلا کہ دونوں نے ہی برابر نمبر حاصل کیے ہیں۔ اس مثال کے ذریعے آپ کو کچھ حد تک میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں بھی آئی تو کوئی بات نہیں، آگے چل کر آپ کو مزید اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ اب میں اس آیت کی ایکسپلینیشن دینے والی ہوں جسے کنزرویٹیوز اپنے حق میں استعمال کرتے بالکل بھی نہیں تھکتے۔ آمنہ ودود اس خیال کو مسترد کرتی ہیں کہ قرآن خواتین کو خاندان یا معاشرے میں ایک کمتر مقام پر پہنچاتا ہے۔ وہ آیت کا تجزیہ یوں کرتی ہیں: مرد قوام ہے اس بنیاد پر کہ خدا نے ان میں سے بعض کو دوسروں پر ترجیح دی ہے، اور اس بنیاد پر کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں خواتین کی حمایت کے لیے۔ یاد رہے کہ عربی لفظ قوام کا مطلب ہے ذمہ داری، اٹس اے ریسپانسبلٹی، اٹ ڈزنٹ مین اتھارٹی، طاقت اس کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ آیت کی تشریح یہ کرتی ہیں کہ مردوں کو اپنی وراثت اور کمائی کو عورتوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ عورتیں نسل انسانی کے تسلسل کو یقینی بنانے میں ایک ناگزیر اور بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس ذمہ داری کے لیے بہت زیادہ جسمانی طاقت، استقامت اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر بھی جبکہ یہ ذمہ داری اتنی واضح اور اہم ہے، اس خاندان اور معاشرے میں بڑے پیمانے پر پھر مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ تخلیق میں سادہ توازن اور انصاف کے لیے اور جبر سے بچنے کے لیے اس کی ذمہ داری نسل انسانی کے تسلسل کے لیے بھی اتنی ہی اہم ہونی چاہیے۔ قرآن اس کی ذمہ داری کو قیام کے طور پر قائم کرتا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ عورت پر اضافی ذمہ داریوں کا بوجھ نہ ڈالا جائے جو اس بنیادی ذمہ داری کو خطرے میں ڈالے جسے صرف وہی پورا کر سکتی ہے۔ مثالی طور پر اپنی بنیادی ذمہ داری کو آرام سے پورا کرنے کے لیے ہر وہ چیز جس کی اسے ضرورت ہے معاشرے میں مرد کی طرف سے فراہم کی جانی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسمانی تحفظ کے ساتھ ساتھ مادی رزق بھی۔ مگر قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو کہے کہ عورت بچے پیدا کرنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتی، اور ہمیں بہت ساری مثالیں صحابہ کرام کے ٹائم کی بھی ملتی ہیں جن میں عورتوں نے بچے پیدا کرنے کے علاوہ بھی اور بہت سے کام کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ماں کو باپ سے زیادہ درجے دیے گئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی کہ میرے لو اینڈ کمپیشن کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ پھر فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ ہے۔ تو ہوپ سو اب آپ کو بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ اوور آل مین اینڈ وومن آر ایکول۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ایک عورت یعنی مریم نواز کا لیڈرشپ میں آنا ٹھیک ہے؟ اس کا جواب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دیا جائے گا۔ اگر آپ کا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تھینکس۔